السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، نیٹ فلکس جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹریمنگ سروس ہے، جان بوجھ کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، اور یہ سلسلہ صرف مووی تک ہی محدود نہیں بلکہ شیطانیت اور شیطان کی پروموشن کرنے کے علاوہ ہم جنس پرستی اور اسلامک مثبت شخصیات کے علاوہ ان کی تعلیمات کا مذاق بھی بناتا ہے۔ لیکن اس بار بچوں کو دکھائے جانے والی ایک فکشن ایکشن اینیمیشن کے اندر حدیث مبارکہ کا غلط مطلب پیش کر کے بچوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک فینٹیسی اینیمیشن کے اندر مذہب اور سب سے بڑھ کر اسلامی احادیث کا غلط مطلب پیش کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، خاص طور پر مسلمان بچوں کے اندر جو کہ اچھی خاصی تعداد میں نیٹ فلکس کو دیکھتے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر کیا سیکھتے ہوں گے۔ نیٹ فلکس پر ایک کارٹون جو کہ اینیمیٹڈ سیریز جس کا نام کیسل وینیا، اس میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے، اور یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے، کیونکہ اینیمیشن کی ایک ایک وائس اوور پر ایک ایک اینیمیشن سین کو بار بار دیکھ کر ہی پبلش کیا جاتا ہے، جہاں پر غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے اس اینیمی کا کلپ دیکھیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر ایک بوڑھا شخص سامنے کھڑے ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ اگر تمہارا خدا موجود ہے تو یقیناً ڈیول یعنی شیطان بھی ضرور موجود ہوگا۔ جب خدا نے سب کچھ بنایا ہے تو یقیناً جہنم بھی اس نے بنایا ہوگا۔ یہ مسلمان شخص حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کوئی ایک بھی شخص جہنم میں باقی نہ رہے گا، یعنی جہنم ایک دن انسانوں سے خالی ہو جائے گی، ایک بھی انسان اس میں باقی نہ رہے گا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور تہمت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں فرمایا، اور اگر واقعی ایسا ہے تو جہنم کے پیدا کرنے، جزا اور سزا دینے کے مقصد کو ہی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ پھر تو شیطان کو ماننے والے، خدا کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے بھی ایک دن اپنی سزا کاٹ کر اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ ہمیں مسلسل یہی بتاتی ہے کہ کافر، مشرک اور یہود و نصارہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جہنم کے اندر رہیں گے، اور کافر ہمیشہ کے لیے اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم میں رہیں گے۔ نہ کبھی یہ سزا ختم ہوگی اور نہ ہی کبھی انہیں موت آئے گی۔ یہ ہمیشہ کا سلسلہ ہوگا جو کبھی نہیں رکے گا، کیونکہ وقت کا تصور صرف دنیا کے اندر موجود ہے، کیونکہ موت کے بعد وقت کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جنتی لوگ اور جہنمی لوگ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کروائے گا، اور سب کو بتایا جائے گا کہ اب سے تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے۔ لیکن اس اینیمی کے اندر موجود اس حدیث مبارکہ کا اسلامی روایات یا پھر حدیث مبارکہ کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ 200 بلین کی ورتھ رکھنے والی کمپنی اپنی ریپوٹیشن کا خیال نہ کرتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے۔ انفیکٹ سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافر لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ ایک بار پھر سے غور کریں کہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے، اور وہ اسی لائق ہیں۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب یعنی جہنم تیار ہے۔ پھر سے غور کریں کہ ہمیشہ کا عذاب تیار ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا۔ اب قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اور سمجھ کر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کچھ اور فرما رہا ہے اور
حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ایسا ممکن ہے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لے۔ اب نیٹ فلکس اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فحاشی اور برائی کو پھیلانا چاہتا ہے، یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام مذہبوں کا سورس تو ایک ہے، اور آخر میں یہ سب جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، جو کہ غلط ہے۔ اس سوچ کے مطابق کافر، مشرک اور شیطانیت کرنے والے لوگ میں جنت کے اندر جانے والے ہیں، لیکن اللہ تو واضح طور پر قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسا شخص آخرت کے دن نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ نیٹ فلکس اپنی اینیمیٹڈ سیریز کے اندر باقاعدہ اسلام کی توہین کر رہا ہو، بلکہ ایک اور اینیمیٹڈ سیریز ہے جس کا نام ہے جوجو بیزار ایڈونچر۔ اس کے اندر ایک ویلن کو باقاعدہ طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک جاپانی اینیمیٹڈ سیریز جسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، وہاں قرآن پڑھنے والے شخص کو ویلن بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ویلن قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس سیریز کے اندر ہیرو کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح کے مذہبی جوک اور اسلامی تعلیمات کا مذاق بنا کر اسے لوگوں کے اندر نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آئندہ مزید ایکسٹریم لیول پر دیکھ کر بھی اسے مذاق ہی سمجھا جائے، لوگ اسے یوں ہی مذاق کے اندر اڑا دیں۔ لیکن اگر ہم اس پیج پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الراحت کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا بے شمار رزق کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، یعنی ان لوگوں کو بالکل خبردار کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں چاہے تم جتنے مزے کر لو، لیکن مر کر تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، تب پتہ چلے گا کہ تم کتنا فائدے میں رہے اور کتنے نقصان میں۔ ظاہر ہے یہ لوگ یہ سب اپنا بزنس چلانے اور اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ توبہ آیت نمبر 65 میں ان لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو گے تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جلال میں آ کر ان سے سوال کر رہا ہے، اور قرآن کی آیتیں جو تمہیں ہدایت کے لیے دنیا میں نازل کی گئیں کیا تمہارے لیے مذاق ہیں؟ کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اس لیے انٹرنیٹ پہ آج کے دور میں خاص طور پر بچوں کو میڈیا، کارٹون، مووی اور اینیمک کے حوالے کر دینے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو چاہیں آپ کے بچوں کو سکھا کر ان کی تربیت کریں گے۔ یہ لوگ ڈائریکٹلی شیطانیت آپ کے بچوں کو سکھا کر ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے اس فتنے سے دور رکھیے اور ان کو بچا لیں، ان کے ایمان کو بچا لیں، ان کے ایمان کی حفاظت کر لیں، کیونکہ یہ اولاد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال آپ کو بھی پیش کیے جائیں گے۔ ان کی کرنسی اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ان کے نیک اعمال ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔